السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الفربري رحمه الله: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: سمعت البخاري رحمه الله يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدق. قال: فقال له إنسان: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ عز و جل خالق مالک الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی عبادت کا اس نے حکم دیا، اور عبادتوں میں اخلاص کو وہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اپنی احادیث مبارکہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 15 رجب 1440 ہجری مطابق 22 مارچ 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں محدث، امام، فقیہ، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت پیش کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اس کا فضل جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا، بڑا مہربان ہے۔ سن 194 ہجری
194 ہجری میں بخارا شہر میں ایک نیک دینی گھر میں ایک نیک بچہ پیدا ہوا، نیک آدمی کے گھر، جن کا نام اسماعیل ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اور یہ اسماعیل ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھے، اور انہوں نے مرتے وقت ایک بات کہی تھی جو مشہور ہے تاریخ میں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا ان کو یاد ہے کبھی انہوں نے ایک درہم مال نہیں کمایا، اور نہ کوئی شک و شبہ کا ایک درہم انہوں نے اپنے گھر میں رکھا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، حلال کمائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ظاہر بات ہے ایسے نیک آدمی کے گھر جو اولاد ہوگی وہ بھی نیکی ہوگی۔ تو جو چھوٹے بچے پیدا ہوئے ان کے گھر، بچہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم۔ اسماعیل ابن ابراہیم یہ آپ کے والد کا نام ہے جو بڑے نیک صالح انسان گزرے ہیں، اور آپ کی اہلیہ بھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں وہ بھی بڑی پاک دامن، نیک، متقی، پرہیزگار خاتون گزری ہیں۔ تو محمد نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شہر بخارا میں سن 194 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے۔ بخارا آپ کا شہر ہے تو اسی نسبت سے بخاری آپ کو کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو نابینا پیدا ہوئے، پیدائش ہی سے آپ کو آنکھیں نہیں تھیں، بینائی نہیں تھی، اور آپ کی والدہ اپنے اس نابینا بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی۔ تہجد گزار خاتون تھی، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر قیام اللیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی شفایابی کے لیے، اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ خواب نظر آیا کہ آپ کے بچے کو آنکھیں دے دی گئی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں تو واقعی خواب سچا ان کو نظر آیا، بیٹا جو نابینا تھا وہ اب بینا ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور وہ دیکھنے لگے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہیں جن کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، حافظ السنہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم حدیث کی کتاب کے مصنف ہیں، اور وہ ہے کتاب جس کو بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے صحیح بخاری کے نام سے، جو مختصر نام ہے اس کتاب کا، صحیح بخاری یا بخاری شریف، جو حدیث کی سب سے پہلی بڑی اہم صحیح کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف مصنف یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بہت عظیم حدیث کی خدمت فرمائی ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ یہی صحیح بخاری ہے، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، حفظ حدیث اور علم کا شغف آپ کے دل میں پیدا کر دیا گیا۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں یاد کیں اور لکھیں۔ 10 سال کی عمر ہی میں آپ 10 سال کی عمر، ذرا غور کیجئے، عمر کو دیکھیے آپ، اور ان کے چند واقعات، ایک دو واقعات آج کے خطبے میں، چونکہ خطبہ مختصر ہوتا ہے، پیش کیے گئے، ورنہ اگر ان کی پوری سیرت بیان کی جائے تو اس کے لیے کئی جمعے چاہیے، کئی
جمعے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بڑی عجیب محبت اس امام میں دیکھی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کا بچہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے ہیں اور حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، حدیثوں کو حفظ کرتے ہیں. حدیثوں کا حفظ 10 سال کی عمر میں، اور بچپن ہی سے دل میں حدیث نبوی، حدیث کس کی حدیث؟ حدیث رسول، پیارے نبی وسلم کی سنتیں، پیارے نبی وسلم کی احادیث، اس سے محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. حدیثیں یاد کرتے تھے، سنتے تھے. بڑے ذہین واقعات، آپ کو 1-2 واقعات ابھی بتائیں گے جو خطبے میں بتائے گئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذہانت آپ کو دی تھی کہ جس کے حدیثیں سن کر یاد کر لیتے تھے. دوسرے طلبہ لکھتے تھے، آپ سن کر حدیثیں یاد کر لیتے تھے. اور ایک بہت بڑا امتحان آپ کا لیا گیا، وہ بھی ہمیں بغداد شہر میں آپ کو آگے بتائیں گے انشاءاللہ. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں علم سے محبت، حدیثوں کو یاد کرنا، علماء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا اور علم کو محفوظ کرنا، یہ تمام خوبیاں آپ کی پیدا کی گئی. حتیٰ کہ اپنے بعض اساتذہ کی حدیثوں میں غلطیاں آپ پکڑتے تھے. روایت میں راوی کے نام ہوتے ہیں. حدیث میں جو حدیث 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، حدیث 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے. حدیث میں ایک چیز ہوتی ہے سند اور دوسری چیز ہوتی ہے متن. سند چین کو کہتے ہیں، جس میں راوی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں حدیث کو. اور دوسری چیز حدیث میں ہوتی ہے وہ ہے متن، سبجیکٹ، یعنی فرمان رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام جو بیان کیا جاتا ہے حدیث میں، آپ کی سنت جو بیان کی جاتی ہے. تو سند اور متن سے مل کر حدیث بنتی ہے. سند میں کیا ہوتا ہے؟ راوی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، فلاں نے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیز پہنچتی ہے. اس کو بولتے ہیں سند، چین، جس کے بغیر حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور متن وہ سبجیکٹ، حدیث کا مضمون، جس میں یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک قول پیش کیا جاتا ہے، یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک عمل، یا کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب اجازت ہے اس عمل کی، وہ چیز پیش کی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں متن. تو سند و متن سے مل کر حدیث بنتی ہے. سند نہ ہو تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے. سند ہے لیکن متن نہیں ہے تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اپنے بعض اساتذہ کی سند کی غلطیاں پکڑتے تھے 10 سال کی عمر کے بچے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سلسلے میں امام فربری رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. میں نے خود امام محمد بن ابی حاتم، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو 10 سال کی عمر میں ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک سند سنی، ایک روایت سنی انہوں نے. اور روایت میں کیا تھا؟ استاد کہہ رہے تھے امام سفیان نے امام ابو الزبیر سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ابو الزبیر نے امام ابراہیم سے. 3 نام ہے راویوں، سفیان، ابو الزبیر سے اور ابو الزبیر ابراہیم سے. یہ انہوں نے استاد نے پڑھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سن کر ابو الزبیر نے ابراہیم سے کبھی روایت نہیں کیا ہے، کوئی حدیث روایت نہیں کی. میں دوبارہ بتا دوں تاکہ نام یاد رہے آپ. سفیان، استاد نے کیا کہا؟ سفیان ابو الزبیر سے، ابو الزبیر ابراہیم سے، سفیان ابو الزبیر ابراہیم. سفیان روایت کر رہے ہیں حدیث کو کس سے؟ ابو الزبیر، اور ابو الزبیر روایت کر رہے ہیں ابراہیم سے. یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ابو الزبیر نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے، کس سے؟ ابراہیم سے. استاد نے ڈانٹا ان کو، کہا کہ کیا کہتے ہو تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ روایت ہی نہیں کی کوئی حدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ استاد محترم، اگر اصل نسخہ آپ کے پاس، اوریجنل نسخہ آپ کے پاس ہے تو تھوڑا سا آپ چیک کر لیں کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا ہوگا، کوئی بھی حدیث انہوں نے روایت نہیں کی. تو وہ لوٹے اور گئے اور اصل کو دیکھا اور آ کر کہا کہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ صحیح ہے. ابو الزبیر نے ابراہیم سے حدیث روایت نہیں کی ہے، ابو الزبیر نے. تو بتاؤ تو کون ہے وہ پھر؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ زبیر بن عدی ہیں، ابو زبیر نہیں ہیں، زبیر بن عدی ہیں جو ابراہیم سے روایت کر رہے ہیں حدیث. تو استاد نے ان کی بات سن کر کہا کہ صدقتا، آپ نے صحیح کہا. کسی نے ان سے یہ بات پوچھی
کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ اس وقت کتنی عمر کے تھے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں 11 سال کا بچہ تھا اس وقت۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ حدیث اور راویوں کو یاد رکھنا اور ان کی ذہانت پر دلالت کرتا ہے۔ شروع ہی سے طلب حدیث میں لگے رہے اور بہت سارے اساتذہ سے انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا، حدیثوں کو یاد کیا۔ علماء کی مجالس میں، علماء حدیث کے مجالس میں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ خود انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا، انہوں نے حدیث کے جو علماء اس دور میں تھے 1000 علماء سے حدیثیں سنی، 1000 علماء سے انہوں نے حدیثیں سنی اور ان سے انہوں نے حدیثیں لکھی۔ آپ کی شہرت ہوئی، خبر پھیل گئی اس زمانے کے مسلمانوں کے درمیان، اس زمانے کے لوگوں کے درمیان کہ ایک بچہ بڑا حدیث کا حافظ ہے، بڑی حدیثوں کو یاد کرتا ہے سن کر اور قوت حافظہ ہے، اور بہت اپنے شاگرد اپنے دور کے جو ہے طلبہ میں بہت آگے بچہ جو ہے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے خبر پھیل گئی تو ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے سے آپ کا علماء کے درمیان بھی یہ چیز پھیل گئی۔ تو ہوا یہ کہ ٹھیک ہے ان کو جو ہے آزمائیں گے ہم اور چیک کریں گے کہ واقعی اس بچے کی جو خبر پھیلی ہوئی ہے دنیا میں کیا وہ صحیح ہے، واقعی یہ بچہ حافظ حدیث ہے، حدیثوں کو واقعی یاد کیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے بغداد میں ایک واقعہ علماء کا پیش آیا۔ کیا ہوا؟ یہ جب بغداد پہنچے کون؟ اس زمانے میں بغداد جو ہے مدینۃ العلم والعلماء تھا، علم کا مرکز اور علماء کا مرکز، وہاں بہت سارے علماء بغداد میں پائے گئے اس دور میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے اور لوگوں میں خبر پھیل گئی تو علماء نے آپ کا امتحان لوگوں کے درمیان لینے کے لیے 100 حدیثوں کو جمع کیا۔ 100 حدیثوں کو علماء نے اس وقت جمع کیا اور 10 لوگوں کا انتخاب کیا، ایک ایک آدمی کو 10 حدیثیں دینے لگے، ایک ایک آدمی کو 10 حدیثیں، 100 حدیثیں لیں۔ اچھا میں نے بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ حدیث سند اور متن سے مل کر بنتی ہے، تو انہوں نے ٹیسٹ لینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کا کیا کیا، ایک ایک آدمی کو 10 حدیثیں دی اور کہا کہ تم یہ 10 حدیثوں کو ایسے پڑھنا، ایک کی سند کو دوسرے متن سے جوڑ دیا، دوسرے متن کو کسی اور سند سے جوڑ دیا، الٹا پلٹا کر دیا سند کو، سند اور متن، ایک حدیث کی ایک سند ہوتی ہے ایک متن ہوتی ہے، دوسری حدیث کی بھی سند ہوتی ہے متن، ہر حدیث کی سند متن ہوتی ہے، تو پہلی حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی متن سے جوڑ دیا اور اس متن کو اس سند سے جوڑ دیا، ایسے الٹا کر کے لکھ کر جو ہے ایک آدمی کو 10 حدیثیں دی، دوسرے آدمی کو 10 حدیثیں دی، تیسرے آدمی کو 10 حدیثیں دی، ایسے 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں دی تو کتنے ہو گئے؟ 100 حدیثیں۔ اب لوگوں کا مجموعہ رہا، بغداد میں واقعہ ہو رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، بھائی آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ بڑی حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، حفظ ہے حدیثیں، چلیے اب آپ کے سامنے حدیثیں بتائیں گے، آپ بتائیے کہ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے۔ آدمی اٹھا، کہا کہ الحدیث الاول، حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے وہ، پہلی حدیث، سند سنا کر متن سنا رہا ہے، سند پلس متن، پہلی حدیث، اور ہاں آپ بتائیے معلوم ہے یہ حدیث آپ کو؟ انہوں نے کہا لا عارفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں معلوم ہے، مجھے یہ حدیث نہیں معلوم۔ عوام پریشان، عوام کہہ رہی اتنا مشہور ہے یہ، ان کے بارے میں اتنی شہرت ہو گئی کہ یہ امام ہیں وقت کے، یہ جو ہے حدیثوں کو حفظ کیے ہوئے ہیں، بڑے ذہین ہیں، لیکن علماء سمجھ گئے فہیم الغلام، بچہ سمجھ گیا حدیث، ہم نے جو گڑبڑ کی ہے بچہ، کیونکہ وہ علماء سمجھ رہے ہیں ان کا میدان ہے وہ۔ پھر اس آدمی نے دوسری حدیث سنائی سند کے ساتھ متن، تو امام بخاری اس حدیث کو سن کر بھی دوسری حدیث کو پہلے آدمی کے کہتے ہیں یہ بھی حدیث مجھے نہیں پتا، پھر اس نے تیسری حدیث سنائی، چوتھی حدیث سنائی، اس طریقے سے 10 حدیثیں اس آدمی نے سنائی۔ تو 10 حدیثوں کو سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا عارفہ لا عارفہ لا عارفہ، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا ہے بھائی، 10 میں سے ایک حدیث بھی نہیں معلوم ہے، چلو 5-6 حدیثیں معلوم ہوتی تو کہتے کہ چلو کچھ تو یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑی حدیثوں کو یاد کرتا ہی، سن کر یاد ہو جاتی ہیں، بڑا ذہین بچہ ہے، بہت اچھے جو ہے حدیثیں یاد ہیں۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے بھی ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک 10 حدیثیں جس کی سند اور ملت میں تقلیب ہوئی تھی، الٹا پلٹا کر دیا گیا تھا، سنایا گیا۔ ہر حدیث کو سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔
10 آدمیوں نے اپنی 10 احادیث جس میں سند کو الٹا پلٹا کیا گیا تھا سنا دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری حدیثیں سن کر کہا کہ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اٹھتے ہیں, اٹھ کر کہتے ہیں پہلے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, تم نے جو پہلی حدیث سنائی تھی یہ سند تم نے سنائی, جبکہ یہ سند غلط ہے, یہ سند ایسی نہیں ہے, اور جو متن تم نے سنایا وہ ایسا نہیں ہے, یہ اس حدیث کا متن نہیں ہے, سند حقیقت میں ایسی ہے جو صحیح سند ہے. پھر دوسری حدیث تم نے یوں سنائی جس میں یہ غلطی تم نے کی اور صحیح یہ چیز تھی, تیسری چیز سنائی, چوتھی چیز سنائی, پانچویں چیز سنائی, ایک کے بعد غلطیاں بتا کر صحیح کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز تم نے سنائی. پوری چیزیں جب بیان کر دی 100 حدیثوں کی, تو وہاں موجود اس دور کے تمام علماء نے آپ کی امامت کو تسلیم کر دیا اور کہا کہ یہ واقعی امام ہے, یہ واقعی امام فی الحدیث ہے, حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, جنہوں نے فتح الباری جو مشہور ہے, جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں لا فتح بعد الفتح, امام بخاری رحمت اللہ نے جو کتاب صحیح بخاری لکھی ہے اس کی جو ہے شرح امت پر باقی تھی, جس کا حق ادا کر دیا حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے. تو علماء نے کہا کہ اب جب فتح الباری بخاری کی شرح لکھی گئی, اب اس کے بعد کسی اور فتح کی ضرورت نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے, جو بغداد میں یہ آپ کا امتحان حفظ کا لیا گیا, بیان کرتے ہیں. تو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تعجب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 100 صحیح حدیثیں یاد تھی, تعجب یہ نہیں ہے کہ 100 حدیثیں ان کو یاد تھی صحیح حدیثیں, جو انہوں نے صحیح حدیث تو نہیں سنائی, سند کو الٹا پلٹا کیا. تعجب تو یہ ہے کہ غلطی اسی وقت جو وہاں ہوئی ہے, سند میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, الٹا پلٹا کیا گیا, اس کو یاد کر کے ایک ایک غلطی کو بیان کرتے ہیں. یہ تعجب کی بات, یہ ذہانت ہے, یہ شطارت ہے, یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا کیا تھا. اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہی وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو, جو حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے, 16 سال میں لکھا ہے. 16 سال کے عرصے میں امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح بخاری کو لکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو جب لکھتے تھے اپنی کتاب, جو 16 سال کے عرصے میں انہوں نے مکمل کیا کتاب کو صحیح بخاری کو, جس سے دنیا اس وقت سے لے کر آج تک فائدہ ہو رہی ہے. مدارس میں یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, اور جب اگر حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رواہ البخاری, امام بخاری رحمت اللہ نے روایت کیا ہے, تو اس کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے. اتنی بڑی چیز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خدمت وقت کے امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے کی. یہ ایک ان کی کتاب نہیں ہے میرے بھائی, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. دعویٰ سینٹر میں آج ہی کو پوچھئے, یہ جو شاگرد جو آج موجود تھے وہاں, ہم نے وہاں کتاب پڑھی ہے, پڑھ رہے ہیں ہر جمعہ. وہ ایک اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد, الادب المفرد. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. الادب المفرد بھی, جس کو دعویٰ سینٹر میں صبح جمعہ کے وقت پڑھایا جا رہا ہے, حدیثیں پڑھا رہے ہیں, وہ بھی ایک الگ کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ لکھی ہے. جہاں جو ہم بات کر رہے ہیں خطبے میں, وہ صحیح بخاری ہے جو حدیث کی مشہور کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث رسول کو جب لکھتے تھے, لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, وضو فرماتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, اور اس کے بعد جو ہے حدیث کو لکھتے, ایک حدیث کو. ایسے ایک ایک حدیث کو جو انہوں نے جمع کیا صحیح بخاری میں, وضو کرتے ہوئے, نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے حدیث کو لکھا. اور یہ صحیح بخاری ایک بہت بڑی خدمت حدیث کی لوگوں کے سامنے پیش آئی. علماء اس سے مستفید ہو رہے ہیں, عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے. اس دور سے لے کر آج تک آپ کا جو ہے, آپ کی جو عظیم ترین حدیث کی خدمت ہے, یقیناً جو ہے اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے. حدیث رسول کی خدمت, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی سچی, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یقیناً محبت ہوگی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرے, سنے, سنائے, حدیثوں کو یاد کرے اور لکھے, امت کے لیے خدمت پیش کرے, تو یقیناً ایک بہت بڑا احسان ہے امت پر, اس میں کوئی شک نہیں. اپنے بھائیوں اور بہنوں پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے حدیث رسول کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر، حدیث رسول کی حفاظت کی ہے اور ایک کتاب کی شکل میں محفوظ امت کے سامنے اس کو یا لوگوں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے. تو یقیناً یہ عظیم کارنامہ ہے، یہ عظیم خدمت ہے جس کا اجر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو ملنے والا ہے. میرے بھائی، یہ امت محمد کے محدثینوں میں سے یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر یا اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ کی محنت، بچوں کو نیک بنانا، سنت رسول سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا اور علماء کی مجالس میں ان کو لے کے جانا، علم کا شغف ان کے دلوں میں پیدا کرنا اور دعائیں، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. یہ محنت ہے جس کا نتیجہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شکل میں نظر آتا ہے. اور مسلمانوں میں پوری دنیا میں اس زمانے سے لے کر آج تک صحیح بخاری کا ایک اونچا مقام، ایک اونچا مرتبہ. حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ان میں سے 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو کتب ستہ یا سیاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو ترمذی، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ حدیث کی 4 مشہور کتابیں ہیں. ان میں پہلا مقام آپ کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے اس بات کو، اہل علم بھی واقف ہیں اور عوام و خواص بھی اس چیز سے واقف ہے. اگر کوئی حدیث کی کتابوں میں دنیا میں جو بہت ساری، یہ تو 6 ہے، اس کے علاوہ صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں. لیکن جو مقام اور مرتبہ پہلے نمبر پر حاصل ہے اگر کسی کتاب کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے. اللہ اکبر، جس میں بہت بڑی خدمت ہے. تو یہ جو ہے حدیث کی خدمت ہے جنہوں نے کی ہے. اور ظاہر بات ہے جب یہ کتاب مشہور ہو گئی صحیح بخاری اور ایک مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مل گیا، دشمنان اسلام جو شروع ہی سے اسلام کے دشمن ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کریں، مسلمانوں کو بدنام کریں، قرآن پر حملے، ان کے حدیث رسول پر حملے، علماء پر حملے، علماء کو بدنام کرنا، حدیثوں میں جو ہے انگلی اٹھانا، یہ سب دشمنان اسلام کا دشمنان اسلام کا کام رہا ہے. تو اسی میں سے ایک چیز کیا ہوئی، اس زمانے سے لے کر آج بھی، اس زمانے میں تو الگ مسئلہ تھا لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کس طریقے سے انگلیاں اٹھائی گئیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے محفوظ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ نہیں، قرآن محفوظ ہے، حدیثوں میں الٹا پلٹا بہت کچھ ہوا ہے، لہٰذا حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو، نصیحت کو اتارا ہے، اس سے مراد قرآن ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تو قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے. قرآن میں نماز پڑھو ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز قرآن میں نہیں ہے. روزہ رکھو اللہ نے فرمایا، اس کی تفصیل حدیثوں میں موجود ہے. تو سنت حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے. اقیم الصلاۃ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیسے نمازوں کو قائم کریں گے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض نماز کسی قرآن کی آیت میں موجود نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں موجود نہیں ہے. اگر قرآن کو پکڑ کر حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا یہ شبہ لیتے ہوئے کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہے، تو دنیا میں کوئی مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی تفصیل، قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت حدیثوں میں ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگوں کو آپ بیان کریں جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے. یہ بیان کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے، یہ بیان پیارے نبی کی سنتوں میں ہے. لیکن دشمنان اسلام اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں اور اللہ اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہتے ہیں مسلمانوں قرآن کو کافی سمجھو، یہ اللہ کی کتاب، یہ محفوظ ہے، یہی کافی ہے، ہمیں حدیثیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی دشمنان اسلام یا غلط لوگ، باطل لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت پہلے ہی اپنے دور میں ایک حدیث میں بیان کیا، جو اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے راوی مقدام بن معدی کرب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا یوشک رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، مجھے کتاب یعنی کتاب اللہ دی گئی اور اس کے جیسی ایک چیز دی گئی. سن لو، مجھے قرآن دیا گیا
اور اس کے مثل ایک چیز دی گئی. قریب ہے کہ پیٹ بھرا ایک آدمی، قریب ہے کہ پیٹ بھرا ایک آدمی اپنے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے لوگوں سے کہے گا اے لوگو قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن تمہارے لیے کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے اس کو تم حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام ہے تم اس کو حرام سمجھو. یہ اس حدیث کو امام محمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے قرآن دیا اور اس کے مثل ایک چیز دی. یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب دی گئی اور اس کے مثل ایک چیز دی گئی. قرآن اللہ نے دی ہے اور اس کے مثل ایک چیز دی گئی ہے. مثل کیا چیز ہے؟ حدیث ہے، کوئی شک نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دور آئے گا کہ آدمی پیٹ بھرا اپنی مسجد پر ٹیک لگا کر لوگوں سے کہے گا کہ علیکم بالقرآن، قرآن کافی ہے. صرف قرآن. منکرین حدیث کی جڑ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ قرآن کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام ہے حرام. یہ ایک روایت. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ سنو میں نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے. صحابہ نے کیسے سمجھا دیکھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک عورت نے مدینہ میں یہ بات سنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بالوں کو جوڑنے والی پر کیوں لعنت نہ بھیجوں، میں بالوں کو جوڑنے والی پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جبکہ اس پر لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. عورت کو تعجب ہوا کہ یہ لعنت اللہ کی کتاب میں کہاں ہے. وہ گئی پوچھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو جوڑنے والی پر لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پوری آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کہیں بھی مجھے لعنت والی آیت نظر نہیں آتی ہے ایسی عورت پر. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھ دیکھیں فہم دیکھیں صحابہ کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اچھا پڑھتی اچھی طریقے سے تو تمہیں ضرور نظر آتی وہ چیز. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ عورت بالوں کو جوڑ دے اور ایسی عورت پر لعنت بھیجی. تو یہ عبداللہ بن مسعود کیسے انہوں نے جو ہے حدیثوں کو سمجھا. یہ حدیث کا مقام تھا ان کے نزدیک صحابہ. لیکن آج آدمی آ کر کہتا ہے کہ نہیں صرف قرآن ہمارے لیے کیا ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے جو مسلمانوں کے درمیان پیش کی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک قسم کا شبہ پیش کرتے ہیں حدیثوں پہ. یہ جو حدیثیں موجود ہیں نا، یہ جتنی حدیثیں ہیں اس زمانے کے لیے تھی وہ حدیثیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دور اور تھا، آج کا دور اور ہے. دور بدل گئے، وقت اور حالات بدل گئے ہیں. وہ ان حالات کو سامنے رکھ کر حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، سنتیں. آج ہم 2019 میں ہیں، آج ان حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں میں جو ہے مسلمانوں میں شبہ ڈال کر ان کو حدیثوں سے دور کرنے کی، سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین جو دو جگہ ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے. قرآن مصدر اول ہے اور حدیثیں مصدر ثانی ہیں. قرآن اور حدیث دونوں میں، کتاب و سنت دونوں میں اللہ کا دین موجود ہے. یہ دین ہر زمانے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. وقت بدلے گا، زمانے بدلیں گے، لوگوں کی طور طریقے بدلیں گے، دین نہیں بدلنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے 2019 میں کیسی ٹیکنالوجی آئے گی، لوگ کس طریقے پر زندگی گزاریں گے 3000 میں 30,000 میں یا آگے قیامت سے پہلے تک، قیامت تک لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں اللہ بخوبی جانتا ہے. اس اللہ نے جو دین اسلام نازل کیا ہے، قرآن نازل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں جو دوسری وحی ہیں اور مصدر ثانی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے. وقت اور حالات کے بدلنے سے حدیثوں کو چھوڑنا یا حدیثوں کی ضرورت نہیں ہونا یہ کفری عقیدہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو ایک حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ حدیث آج کے زمانے کے لیے فٹ نہیں ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہے، تو یہ کفری عقیدہ ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو اس قسم کے شوشے، اس قسم کے شبہے دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی صفوں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ عوام جو علم صحیح نہیں رکھتی ہے،
وہ لوگ جو ہے شک میں پڑ جائیں حدیثوں کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر. لیکن الحمدللہ یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، ہر دور میں جب شبہے ڈالے جاتے ہیں، شبہے پیش کیے جاتے ہیں، شک و شبہات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھی پیدا کرتا ہے. ایسے علماء کتاب و سنت بھی ہوتے ہیں جو ان شبہات کا یا ان شکوک کا، یہ انگلیاں جو اٹھائے جاتے ہیں حدیث رسول پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اس کا بہترین جواب دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو ابو ہریرہ کے بارے میں بھی بہت سارے کیا بات ہے بھائی، خلفاء سے جو ہے حدیثیں زیادہ روایت نہیں ہے، ابو ہریرہ ان سے زیادہ حدیث روایت ہے. جبکہ 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے حدیث سے زیادہ روایت نہیں ہے، اور عبد الرحمن ابن صخر، ابو ہریرہ یہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. ایسے بھی شبہ ڈالے جاتے ہیں. تو ہر شبہ کا، ہر شک کا، ہر اٹھنے والی آواز کا، ہر لکھی جانے والی چیز کا بہتر سے بہتر جواب علماء نے دیا ہے. موجودہ دور بھی الحمدللہ علماء موجود ہیں راسخین فی العلم جو بہترین ان دشمنان اسلام کا جواب دے رہے ہیں. حدیثوں پر جتنے کیچڑ اچھالے جائیں گے اس کا بہتر سے بہتر جواب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں، اور ائمہ نے، محدثین نے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین کی خدمات ہیں. قیامت تک اللہ کی کتاب بھی محفوظ رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محفوظ رہیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اپنے عقیدوں کو، اپنے عمل کو، اپنے منہج کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تمام تر امور حیات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی خدمت کی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تحقیق کی، اور اس کو ایک مجموعے کی شکل میں بڑا پیارا صحیح بخاری کتاب کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس طریقے سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اللہ ہمیں سنتوں کا حافظ بنا، اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا، اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا بنا دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.